بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام اور ایک بوڑھی عورت کا واقعہ بیان کروں گا۔ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایمان افروز کہانیاں اور واقعات آپ تک پہنچ جائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بوڑھی عورت تھی۔ تو وہ بوڑھی عورت ان مومنین میں شامل تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تھا، اور زیادہ تر لوگ اللہ کی راہ سے دور ہو چکے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ لانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور انہیں خبردار کرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایک بڑی کشتی بنانا شروع کی جو کہ مومنین کو محفوظ طریقے سے بچانے کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ تو روزانہ وہ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا کرتی تھی اور آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی گٹری بھی لایا کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایمان اور لگن کے آثار نمایاں تھے۔ تو وہ بوڑھی عورت اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کرتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، کیا کشتی کے روانہ ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ اللہ کے نبی اس بوڑھی عورت کو مسکرا کر جواب دیتے کہ ابھی نہیں، لیکن بہت جلد۔ ابھی تم اپنے گھر جاؤ اور انتظار کرو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں خود بلا لوں گا۔ بوڑھی عورت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ہی بیٹھ جایا کرتی اور شام تک حضرت نوح علیہ السلام کو کام کرتے ہوئے دیکھا کرتی اور اس دن کا انتظار کرنے لگی جب اسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کا موقع ملے گا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے، مگر وہ امید سے انتظار کرتی رہی۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور ایسے گرجنے لگے جیسے کبھی نہیں گرجے۔ موسلا دار بارش شروع ہو گئی اور ہر طرف پانی ہی پانی آ گیا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کو اس کشتی میں جمع کیا اور وہ کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ باقی قوم تباہ کن سیلاب کا شکار ہو گئی۔ ہنگامی صورتحال اور جلد بازی میں حضرت نوح علیہ السلام اس بوڑھی عورت کو بلانا بھول گئے۔ کشتی سیلاب کے پانی میں محفوظ ہو گئی اور باقی قوم تباہ ہو گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب سیلاب تھم گیا تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے شہر واپس جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اپنے بچھڑے ہوئے شہر سے گزر رہے تھے تو انہیں دور ایک جھونپڑی میں ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ وہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے سیلاب کے باوجود یہ جھونپڑی کیسے بچ سکتی ہے۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بوڑھی عورت جس کا ایمان کامل تھا وہ اندر محفوظ ہے، اور اس کی جھونپڑی میں جو چراغ جل رہا ہے اس نے اس ویران جگہ کو روشن کر رکھا ہے۔ جب اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی اور وہ ایسے مسکرا رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے عورت، تم نے وہ سیلاب نہیں دیکھا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا؟ تو پھر اس بوڑھی عورت نے بولا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک دن گرجدار بادلوں کی آواز بھی سنی تھی اور ہلکی سی بارش بھی دیکھی تھی، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے حیرانی سے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے اللہ، اے میرے رب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے طوفان کے باوجود یہ عورت محفوظ ہے، جبکہ یہ شہر اور پوری دنیا تباہ و برباد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، اس عورت کے دل میں تمہاری محبت اور ہمارا ایمان تھا، اور آپ نے اس عورت سے وعدہ کیا تھا کہ وہ محفوظ رہے گی۔ اگرچہ آپ اس کو ساتھ لے کر جانا بھول گئے، مگر ہم نے اسے یاد رکھا۔ اس کے ایمان اور آپ کے وعدے کی وجہ سے ہم نے اس کو محفوظ رکھا اور سیلاب کو اس عورت تک پہنچنے ہی نہیں دیا، اور ہر طرح کے نقصان سے بھی اس عورت کو محفوظ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت اور وعدہ پورا کرنے کی عظمت کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور حفاظت ان لوگوں پر ہی نچھاور کرتا ہے کہ جو سچے دل سے ایمان لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی ایمان کی قوت
اللہ کی رحمت اور مومنین کے لیے اللہ کی حفاظت کا زبردست سبق ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور مزید اسلامک اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔